نہیں لوں گا کہ بیان ہی ایسا ہے، ٹائم لوں گا میں خود پھنس جاؤں گا. اسی لیے سنیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے. میرا نبی علیہ السلام کی امت پہ کتنی مہربانی ہے، کیا قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام پر، کیسا محبت ہے امت سے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان، توجہ دینا، مسلمان کیا بزدل ہوتا ہے؟ سنیے گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہاں لیٹ سے کبھی کبھی ہو سکتا ہے. سرکار کیا فرمایا؟ ہاں کبھی کبھی ہو سکتا ہے. بزدلی آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ ہے، خوف ڈر معاملہ یہ وہ، تو بندہ بزدل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بخیل مسلمان ہو سکتا ہے؟ کنجوس بخیل. نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی نہیں. مسلمان، جملہ سنیے امتیوں، تم لوگ ہمیں مخاطب ہے، کیسا فخر دے رہے ہیں نبی علیہ السلام. کہہ تو یہی رہے مسلمان کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. ہاں کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں، خاص کر اولاد جب اس کی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ بخالت میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ فکر ہو جاتی ہے اس کو، کل اس کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ مال کو کھینچ کے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے ہے نا وہ جمع کر لیتا ہے. تب بخیلی آ سکتی ہے. تیسرا فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن یا مسلمان منافق ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بڑھ کر جوش میں کہا خدا کی قسم نہیں، مسلمان ہوگا تو منافق نہیں ہوگا. یہ نشانی ہے، دیکھی نا، جب وہ نشانی ہے تو وہ مسلمان کہے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو منافق ڈکلیئر ہو گیا. اور مسلمان جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے کبھی بھی منافق نہیں ہوتا. مقصد یہ کہ ان نشانیوں سے پرہیز کرو میرے دوستو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور سنیے، وقت نہ ہو تو ایک اور سنیے. نبی علیہ السلام کا وتیرہ رہا. میرے نبی علیہ السلام نے تبلیغ جو کی نا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہی نہیں، یہ تو کی سب نے سنی جبھی تو ہمارے تک آئی. لیکن نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے اصلاحی تبلیغ بھی کی. سنو ایک مثال. ایک مرتبہ مدینہ پاک میں بارش ہو گئی، شدید بارش ہو گئی. نبی علیہ السلام بارش رکنے کے بعد صحابہ کے ساتھ نکلے دکانوں کا وزٹ کرنے. دیکھو یار، اللہ، دکانوں کا وزٹ کرنے تاکہ ان کی اصلاح کی جائے، کوئی غلط کام کر رہا ہو. ہمارے یہاں تو یہ آپ سن لیں اور سمجھ لیں. نبی علیہ السلام ایک کھجور والے کے دکان پر پہنچے. بندہ بیٹھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے بڑا، اس طرح ہوتا ہے دکانوں پہ. آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا نیچے تک. جب نیچے ہاتھ ڈالا تو گیلی کھجور ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ آپ نے کہا تو یہ بیچ رہا ہے، یہ بیچ رہا ہے، اپنے سودے کے اندر حرام شامل کر رہا ہے. تجھے پتا ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ تو ختم ہو چکی ہے، گیلی ہو چکی ہے، بالکل مرجھا ہوئی، اور تو نے اس کو مکس کر کے. بولے یا رسول اللہ یہاں تو سب یہ کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، کیا کریں، مال بیچنا ہوتا ہے. اب بارش آ گئی، گیلی ہو گئی، تو اب اس کو ہم نے مکس کر دیا تاکہ سوکھی اوپر رکھ کے. کہ لیجیے اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو حرام نوالا کھلا کر شامل کر کے توبہ کر آج ہی، اور توبہ کر آئندہ کبھی نہ کرنا. تو یہ اصلاح کر دی انہوں نے، توبہ کی اور اصلاح ہو گئی. آج ہمارے دیکھیں ہمارے معاملے مال کیا ہوا، میں کیا مثال دوں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں آپ، یہ جھوٹ بول کر کمانا، جھوٹ کی روانی رکھنا، کسی بھی بات پہ، چھوٹی سی بات بھی جھوٹ ہے. جھوٹ کو یہ نہ سمجھے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹے پر اللہ کی باواز بلند. آپ شامل تو رہو نا، جھوٹے پر اللہ کی. یہ مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مفہوم جب بولتا ہے نا بندہ، اس کو بھی سمجھ لیں. کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے آپ، میری اکثر عادت ہوتی ہے میں مفہوم کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار اب حدیث آپ سنا رہے ہو، مفہوم قرآن کی ترجمہ سنا رہے ہو. میں نے کہا نہیں بھائی، اس میں مفسروں نے کلام کیا ہے. مفہوم کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظ بلفظ بعض اوقات قرآن کا نہیں بیان کر سکتے. سمجھ رہے نا؟ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے A to Z، جو عربی متن، اردو میں متن میں A to Z ہم بیان نہیں کر سکتے. آگے پیچھے سا سی ڈی کوئی بھی کرتی میں فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے کہہ دیتے ہیں مفہوم، تاکہ خدا نخواستہ ہم کہیں جھوٹوں میں قرار نہیں دے دیے جائیں. یا اللہ مفہوم پیش کیا، مطلب ایک ہاں یہ ہم نے سمجھا اور یہ بیان کیا. اسی طرح حدیث میں بھی ہم کہتے ہیں مفہومی ترجمہ، مفہومی تفسیر. اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث جو ہے A to Z ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے کمپیوٹر جو ہم اس کو پڑھ کے آپ کو درس ہو تو چلو اس میں بیان کیا جائے. ویسے بیان میں آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں. تو مقصد سرکار علیہ صلاۃ سلام کی جو حدیث بیان ہوتی ہے وہ اس طرح مفہوم ہے. تو یہ مفہوم کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. دو ہی چیزیں بندے پر ہوتی ہیں، پتہ آپ کو. ایک چیز ہوتی ہے رحمت، اللہ کی رحمت نا، اور دوسری کیا ہوتی ہے، لعنت، خدا کا وعدہ. دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. رحمت جب بندے پر ہوتی ہے نا، سن لینا، یہ وقت ہو گیا، سن لینا.
پہلے میں سنا دوں آپ کو جھوٹ کے لیول. جھوٹ کے لیول سن لیں پھر یہ حدیث مکمل کر لیں گے, پھر انشاءاللہ اینڈ کر دیں گے. جھوٹ کے لیول کیا ہے؟ سب سے خطرناک جھوٹ شرک کے بعد میں نے بیان کیا ابھی آپ کے سامنے, اللہ اور رسول کی بات کو آگے پھیلانا. آج تمہارے پاس موبائل ہے, اتنے بے خبر ہو گئے ہو, اس کا موبائل دیکھتے ہو حدیث آئی فلانے مہینے کو جن نے فلانے مہینے کا اعلان کر دیا جنتی ہو گئے. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان بدبختوں نے, اللہ ان کو کیا کہے, جھوٹ پھیلانے میں نیچے کوڈ بھی لکھ دیتے ہیں, بخاری شریف حدیث نمبر 500. کئی میں نے حدیث ریسرچ کی کسی کے کہنے پر, مجھے تو خیر نظر نہیں ہے اللہ علم میں, میں نے معلوم کیا بڑے بڑے محدثوں سے. انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ حدیث ہے ہی نہیں, اس تو ہم یہاں بیان میں کہتے آئے ہیں. ہماری تصدیق ہو گئی 6-7 آدمیوں سے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ملی, اوئی ہوئی بابا سبحان اللہ, جمعے کی مبارکباد دو, عید میلاد کی مبارکباد دو, رمضان کی مبارکباد دو, جنتی آپ کو دی. آپ نے کہا یار واہ, آپ نے 10,000 آدمی کو, اس نے بھی 1 لاکھ کی, آپ نے 10-50,000. ہے نا یہ کیا یہ جھوٹ پھیلا رہے ہو نا؟ بڑا عذاب ہے جھوٹ پھیلانے والے کا. یہ لیول ہائی ہے, ہائی لیول ہے جھوٹ کے عذاب کا, خدا گواہ ہے. اس سے نیچے عدالتوں میں جھوٹ دیکھتے ہو آپ, عدالت وکیل اور معاملات, وہ تو آپ سمجھتے ہو. اس کے نیچے آؤ بازاروں میں جھوٹ, لیول بتا رہا ہوں. سب سے نچلا محفلوں میں بولتے ہو آپ دوستوں میں, کوئی بات نہیں, لطیفے سنا رہا ہوں. ابھی لطیفہ جھوٹا اور تو سنا رہا ہے, اور تو اس کو خوش کر رہا ہے, وہ ہنس رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, اللہ اکبر, اور تجھ پہ عذاب نازل ہو رہا ہے, فرشتے تجھ پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں, جھوٹا جھوٹا جھوٹا, اللہ کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے, اور تو لطیفے سنا کر, طنز سنا کر, مزہ لے کر کہ یار آپ اپنے تفریح. محفلوں میں ہوتا ہے آپ کی, اب 10 لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ معاف کرے, بچیں, منافقت میں آ جائیں گے آپ. یہ نفاق کی سیڑھیاں ہیں جو بیان کر رہا ہوں میں, اللہ اکبر. اب دیکھیے وہ حدیث مکمل کر لوں, پھر آگے انشاءاللہ اگلے جمعے تک کریں گے. کیا بڑی درود پاک محبت کے ساتھ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, میں نے یہ ذکر کیا, آخری بات گھر کی عورتوں کا سن لیں آپ, بس بعد میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ نیک جمعہ, اللہ نے ہمت دی. عورتوں کا سن لیں آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدہ حضرت اسما کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو وہ اپنے بچے کو, سنیے غور سے, میری بھائی بہنوں کو سنائیے اگر آپ سنا سکتے ہیں تو, اس لیے کہ آپ کی بھی بچت ہے, کہ یہ اتنا بڑا عذاب ہے, جھوٹ ہے. وہ دیندار عورتیں ہیں, گھر کی نمازی ہیں, لیکن جانتی نہیں ہیں, علم نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسما مٹھی بند کر کے, اپنے چھوٹا بچہ ناراض ہو کے بھاگتا ہے نا, بھاگ رہا ہے ادھر ادھر, وہ کہ بیٹا آ جا, دیکھ مٹھائی کھلاؤں گی, بیٹا ادھر آ, دیکھیے مٹھائی, دیکھ مٹھائی. وہ بیٹا ناراض تھا نا, بھاگتا ہوا آگے آیا تھا نا, ہاں کوئی چاکلیٹ ہے, فوراً بچہ آیا تھا. تو سب نبی علیہ السلام جیسے داخل فرمایا, اسما یہ تو کیا کر رہی ہے؟ بولے یا رسول اللہ بچے کو بلا رہی ہوں, ناراض ہے, بھاگ جاتا ہے, ضد کرتا ہے. نبی علیہ السلام کہا کیا تیرے ہاتھ کے اندر مٹھائی ہے یا تو بہلا رہی ہے؟ بولے یا رسول اللہ, ہاں کھجور ہے, ہاں کھجور ہے. بولے پھر تو ٹھیک ہے کہ تیرے پاس میٹھی چیز ہے اور تو اس کو بلا رہی ہے. اور اگر تیرے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے اور تو بلا رہی ہے جھوٹ کے تیرے نامہ اعمال میں جھوٹا لکھ دیا جائے گا. وہی گھر کی عورتیں کرتی ہیں نا, نہیں ایک بس ایک وقت بھی ہو گیا, نہیں کرتی. آپ بولو ہو بڑے پارسائی بات ہے, بیٹا تیرا ابو آئے گا نا رات کو, سنو جھوٹ کتنے, میں ابھی بیان کرنے میں بیٹھوں تو میں آج 2 گھنٹے کر دوں اسی بات پر. بیٹا تیرا ابو رات کو آئے گا نا, میں نے بول دیا, تجھے چاہیے نا, ہاں موبائل چاہیے, وہ تجھے آئی پیڈ چاہیے, تجھے ٹیبلٹ, میں نے بول دیا. ابو شام کو آئیں گے, دودھ پی لے, کھانا کھا لے. ابو آئیں گے تو تیرے لیے ٹیبلٹ بھی لائیں گے, تیرے لیے وہ لائیں گے. بیٹا بتا ہاں ابو آئیں گے, کھانا شروع کر دیتا, کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور ابو کو بولا ہی نہیں اس ماں نے, ابو ویسا ہی ویسا آ گیا, تو کیا ہوا؟ یہ جھوٹ ہوا نا, بناوٹ نہیں ہے. بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, بناوٹ نہیں. بزنس میں بات کرتے ہیں, بزنس مین کہتے ہیں یار یہ جھوٹ نہ بولے تو ہم کمائیں گے کہاں سے. ارے جب تو یہ جھوٹ بول کر اللہ تجھے اتنی عزت دے رہا ہے, اللہ اتنی روزی دے رہا ہے, تو سچ بولے گا تو تیرا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. دیکھ تو صحیح, اللہ تو مہربان ہے, تو جھوٹ بول کے بھی کما رہا ہے, اللہ تجھے روکتا نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جھوٹ بندہ بولتا ہے اس کا رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے, اور پھر وہ بے برکتی میں آ جاتا ہے. رحمت اور لعنت یہ میں بیان کر رہا تھا. لعنت رحمت, اللہ برکتیں نازل کرتا ہے. لعنت جب جھوٹ بولنے لگتا ہے نا گھر میں, جس گھر میں جھوٹ شروع ہو جاتا ہے نا, تو اس ماحول میں تو اس بندے پر لعنت شروع ہوتی ہے. لعنت بے برکتی اللہ اٹھا لیتا ہے, اس کو پریشانی, آسائے غم, ہر چیز کی مصیبت مصائب اس کے اندر ڈال دیتا ہے. پھر وہ ڈھونڈتا ہے, اپنی طرف نہیں دیکھتا میں اصلاح کروں, جھوٹ سے بچوں, نہیں وہ باباؤں, پیروں, فقیروں, باپوں, عالموں, بھائی وہ عالم بھی سب سے بڑا جھوٹا. بھائی تیرے پہ تو جنات کا اثر ہے, تیرے پہ تو اثرات ہے بخدا. میرے دیکھے میں, اب کیا نام لوگ چھوڑو, اب آپ کے سامنے ہندوستان پاکستان میں کئی سال میرا تو شعبہ ہے نا, میرے سامنے آتے ہیں, ارے بھائی کیا ہوا, ارے بھائی بابا نے کہہ دیا اثر ہے,
بندش ہے، اللہ روزی دے رہا ہے، کسی کے باپ کی ہمت ہے کہ وہ بندش ڈال سکے؟ کسی کے باپ کی اللہ تمہیں روزی دے، کہ اللہ سے بڑا ہو گیا نعوذ باللہ وہ بابا خبیث کہ وہ کہ بندش ہے اس کے پر روزی کی؟ ارے اللہ جس کو روزی دے تو اپنی بندش دے، جھوٹ بولتا ہے، روزی نہیں مل رہی تو بندش، نمازیں نہیں پڑھنی، مسجدوں میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، گھر قریبی ہے، گاڑی ہے، نہیں جانا بھائی گھر میں پڑھ لے، تو پھر بے برکتی تو کر رہا ہے، مسجدوں کو سنسان کر رہا ہے، مدرسوں کو سنسان کر رہا ہے، اور سینٹروں کو سنسان کر رہا ہے، اور دعویٰ کیا کرتا ہے؟ او ہو بابا بچا لو، اور بابا بھی بڑا سیاڑا ہوتا ہے، پروفیشنل ہے نا، وہ تو یہ کہے گا نا یار کہ بندش، ورنہ اس کا کاروبار کیسے چلے گا؟ بتائیے وہ کہتے نہیں اچھا ہوتے ہیں، نہیں اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ ہم نے دیکھے واہ واہ، فوراً بولتے تھے بیٹا 5 وقت نماز شروع کر دے، 5 وقت نماز شروع کر دے، رات کو استغفار کی تسبیحیں پڑھ، توبہ کر اللہ کی بات میں گڑ گڑا کر، انشاءاللہ تیری یہ بندش ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ اگلے